حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان کئی صدیوں پر محیط ہے، جس میں ایک ایسا نبی جلوہ گر ہوا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر انسانوں سے ممتاز کرتے ہوئے ایک بلند مقام تک پہنچایا۔ وہ نبی جو زمین پر قدم رکھتے ہوئے بھی روحانی بلندیوں کی طرف اٹھا۔ یہ وہی ادریس ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمان آیا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس بیان کے پیچھے چھپی کئی راز اور حقائق ہیں جو ہماری توجہ کے متقاضی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ وہ ان کے وسیع اور ایسے وارث تھے جنہوں نے انسانیت کو علم و حکمت کی روشنی سے منور کیا۔ ان کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب زمین پر انسانوں کی تعداد پھیل چکی تھی، مگر ساتھ ہی فحاشی اور گناہوں کا سایہ معاشرے پر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس بدحالی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو نبوت کی زینت سے نوازا اور ان کے دل کو وحی کے نور سے منور فرمایا۔ اخنوخ نام جو ان کی اصلیت میں شامل تھا، ان کے کردار کا آئینہ دار تھا۔ وہ نہ صرف ایک نیک دل انسان تھے بلکہ انتہائی دانشمند اور فہم و فراست کے حامل بھی تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک قدرتی وقار تھا جو ہر نظر کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتا تھا۔ لوگ انہیں دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ نے انہیں خاص مقاصد کے لیے ارسال کیا ہے۔ علم کے حوالے سے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی بصیرت سے پہلا قلم استعمال کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تاکہ علم صرف زبان بندی پر محدود نہ رہے بلکہ اسے لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو حساب، فلکیات کی ترتیب، وقت کے تعین اور سماجی نظم و ضبط کے اصول سکھائے۔ ان کی تدریس نے معاشرتی زندگی کو ایک نئی جان بخشی دی اور انسانوں کو فہم و ادراک کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ وہ پہلی بار کپڑے سینے کا ہنر سکھانے والے تھے، جس نے انسانوں کی شہری تہذیب میں خاص اہمیت حاصل کی۔ اس سے پہلے لوگ سخت اور بے رونق جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے، لیکن ادریس علیہ السلام نے انسان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کپڑوں کی مناسب ترتیب بتائی۔ ان کی عبادات کا سحر الگ تھا۔ انہوں نے دن بھر روزہ رکھا اور رات بھر اللہ کے ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ ان کی خشوع و خضوع کی حالت دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ جاتے تھے۔ پھر بھی ان کے دل میں کوئی غرور یا تکبر نہ تھا۔ وہ نہایت نرم دلی اور شفقت سے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے، گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتے اور اپنی تعلیمات کو پیار و محبت سے سمجھاتے۔ زمانہ ایک ایسا مرحلہ آیا جب انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، مگر ظلم و فساد اور نافرمانی بھی بڑھ گئی۔ حسد، جھگڑے اور بے حسی معاشرے کا حصہ بن گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہر قدم پر لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے کی دعوت دی۔ انہیں نرمی سے سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی پاک رکھو اور یہ یاد رکھو کہ ایک دن ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ان کی نصیحتوں نے کچھ لوگوں کے دل مول لیے جنہوں نے انہیں اپنا رہنما مانا، لیکن کئی لوگ بدلہ لینے اور سرکشی کرنے پر اڑے رہے۔ ایسے وقت میں حضرت ادریس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک الگ بستی آباد کی، جہاں امن، عبادت، علم اور انتظام کا ایک ایسا ماحول قائم کیا گیا جو اس زمانے کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ایک دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کی دھوم آسمانوں تک پہنچی۔ فرشتے بہت حیران تھے کہ ایک انسان اتنی مستقل مزاجی اور خشوع کے ساتھ عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ ایک فرشتہ زمین پر اترا اور خود حضرت ادریس کی ذات سے آگاہ ہوا۔ وہ بارہا ان کے پاس آتا اور ان کے اخلاق اور عبادت سے متاثر ہوتا۔ دونوں میں ایسی نزدیکی پیدا ہوئی کہ ایک دن ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چاہتا ہے جہنم کی سیر کرے تاکہ اس کے خوف سے اس کی عبادت مزید مضبوط ہو۔ اللہ کی اجازت سے اسے جہنم دکھائی گئی، جہاں کے عذاب دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر انہوں نے جنت کا منظر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، جسے دیکھ کر ان کے دل کو سکون ملا اور ان کی روح مزید اللہ کی طرف جھکی۔ قرآن مجید میں جہاں ان کی ذکر سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا گیا۔ مفسرین کے الفاظ میں یہ بلند مقام چوتھا آسمان تھا، جہاں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ یہ منظر ان کی روحانیت اور اللہ کی عنایت کا پتہ دیتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی ایک اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ یہ مقام ان کے علم، عبادت اور اخلاص کا صلہ تھا جو انہوں نے ساری زندگی اختیار کیا۔ ان کی زندگی ہمیں چند گہرے پیغام دیتی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ علم کی قدر کرنا انسانی ترقی کی کنجی ہے۔
حضرت ادریس نے ثابت کیا کہ علم اور حکمت انسان کی ترقی، معاشرت کی بہتری اور روحانیت کی راہ میں سنگ میل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرا سبق توجہ کا متقاضی عبادت اور اخلاص ہے، جس نے انہیں دوسروں سے ممتاز کیا اور اللہ کی عنایت کی دلیل بن گیا۔ تیسرا بڑا سبق صبر و استقامت ہے، کیونکہ انہوں نے ہر دکھ درد اور ناانصافی کے باوجود اپنی دعوت کو جاری رکھا اور کبھی مایوس نہ ہوئے۔ آج جب ہم ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت عارضی ہوتی ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو۔ علم، عبادت اور صبر وہ تین ستون ہیں جن کی بنیاد پر انسان اللہ کی اعلیٰ رضا حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم علم کی جستجو کریں، اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں اور دنیاوی چالاکیوں سے زیادہ سچائی و اخلاص پر توجہ دیں تو اللہ تعالی ہماری قدر و منزلت بلند فرمائے گا۔ یہ داستان ہمیں پر امید کرتی ہے اور یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور نعمتیں انہی کو نصیب ہوتی ہیں جو اس کی نافرمانی سے بچیں، دین کی راہ پر چلیں اور سچے دل سے عبادت کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ زندگی ایک ایسی روشنی ہے جو تاریکیوں میں بھی روشنی کا چراغ بن کر رہتی ہے۔ قرآن مجید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر ابن کثیر، تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ جیسے معتبر مصادر میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق جو حقائق درج ہیں وہ ہر مومن کے لیے سبق آموز ہیں اور ان کی معرفت کو عام کرنے میں معاون ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان پاک نبی کے نقش قدم پر چلیں اور اپنی زندگیوں کو بھلائی، علم اور عبادت سے بھر دیں تاکہ ہم بھی اللہ کے قرب اور اس کے بلند مقامات کے مستحق بن سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔